اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر 28ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ حشر مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یعنی ایمان ان کے دلوں میں جما دیا اور پتھر کی لکیر کی طرح ثبت کر دیا، یعنی غیبی نور عطا فرمایا، جیسے کل کوئی خاص قسم کی معاونی حیات ملتی ہے، یا روح الاقدس جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے واسطے سب سے ناراض ہوئے تو اللہ ان سے راضی ہوا، پھر جس سے اللہ راضی ہوا اسے اور کیا چاہیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی جو دوستی نہیں رکھتے اللہ کے مخالف سے، اگرچہ باپ بیٹے ہوں، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کو یہ درجے ملتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہی تھی کہ اللہ اور رسول کے معاملے میں کسی چیز اور کسی شخص کی پرواہ نہیں کی۔ اسی سلسلے میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ جنگ احد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں نکلنے کو تیار ہو گئے۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، عمر بن الخطاب نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو، علی بن ابی طالب، حمزہ، عبیدہ بن الحارث نے اپنے اقارب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ نے، جو مخلص مسلمان تھے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو اپنے باپ کا سر کاٹ کر خدمت میں حاضر کر دوں۔ آپ نے منع فرما دیا۔ فرضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضو عنہ و رزقنا اللہ۔ سورہ مجادلہ۔ چنانچہ اس کے زبردست غلبے اور حکمت کے آثار میں سے ایک واقعہ آگے بیان کیا جاتا ہے۔ مدینہ سے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر ایک قوم یہود بستی تھی جس کو بنی نذیر کہتے تھے۔ یہ لوگ بڑے جتھے والے اور سرمایہ دار تھے، اپنے مضبوط قلعوں پر ان کو ناز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو شروع میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کا معاہدہ کر لیا کہ ہم آپ کے مقابلے پر کسی کی مدد نہ کریں گے۔ پھر مکے کے کافروں سے نامہ و پیام کرنے لگے، حتیٰ کہ ان کے ایک بڑے سردار کعب بن اشرف نے 40 سواروں کے ساتھ مکہ پہنچ کر بیت اللہ شریف کے سامنے مسلمانوں کے خلاف قریش سے عہد و پیمان باندھا۔ آخر چند روز بعد اللہ اور رسول کے حکم سے محمد بن مسلمہ نے اس غدار کا کام تمام کر دیا۔ پھر بھی بنی نذیر کی طرف سے بدعہدی کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی دغا بازی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند رفیقوں کے ساتھ بلا کر اچانک قتل کرنا چاہا۔ نعوذ باللہ، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے اوپر سے بھاری چکی کا پاٹ ڈال دیا، اگر لگے تو آدمی مر جائے، مگر سب مواقع پر اللہ کے فضل نے حفاظت فرمائی، بے شک رب العالمین۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، ارادہ یہ کہ ان سے لڑیں۔ جب مسلمانوں نے نہایت صورت و مستعدی سے مکانوں اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا، وہ مرعوب و خوفزدہ ہو گئے۔ عام لڑائی کی نوبت نہ آئی، انہوں نے گھبرا کر صلح کی التجا کی۔ آخر یہ قرار پایا کہ وہ مدینہ خالی کر دیں، ان کی جانوں سے تعرض نہ کیا جائے گا، اور جو مال اسباب اٹھا کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں، باقی مکان، زمین، باغ وغیرہ پر مسلمان قابض ہوئے۔ حق تعالیٰ نے وہ زمین مال غنیمت کی طرح تقسیم نہ کرائی، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار پر رکھی۔ حضرت نے اکثر اراضی مہاجرین پر تقسیم کر دی، اس طرح انصار پر سے ان کا خرچ ہلکا ہوا اور مہاجرین و انصار دونوں کو فائدہ پہنچا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا اور وارد و صادر کا سالانہ خرچ بھی اسی سے لیتے تھے، اور جو بچ رہتا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اسی صورت میں ہی یہ قصہ مذکور ہے، یعنی ایک ہی حلے میں گھبرا گئے اور پہلی ہی مٹبھیڑ میں مکان اور قلعے چھوڑ کر نکل بھاگنے کو تیار ہو بیٹھے، کچھ بھی ثابت قدمی نہ دکھلائی۔ اول الحشر سے بعد مفسرین کے نزدیک یہ مراد ہے کہ اس قوم کے لیے اس طرح ترک وطن کرنے کا یہ پہلا ہی موقع تھا، قبل ازیں ایسا واقعہ پیش نہ آیا تھا، یا اول الحشر میں اس وقت اشارہ ہو کہ ان یہود کا پہلا حشر یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر بہت سے خیبر وغیرہ چلے گئے، اور دوسرا حشر وہ ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیش آیا، یعنی دوسرے یہود و نصارہ کی میت میں یہ لوگ بھی خیبر سے ملک شام کی طرف نکالے گئے، جہاں آخری حشر بھی ہونا ہے، اسی لیے شام کو ارض الحشر بھی کہتے ہیں۔ یعنی ان کے ساز و سامان، مضبوط قلعے اور جنگجویانہ اطوار دیکھ کر نہ تم کو اندازہ تھا کہ اس قدر جلدی اتنی آسانی سے وہ ہتھیار ڈال دیں گے، اور نہ ان کو خیال تھا کہ مٹھی بھر بے سر و سامان لوگ اس طرح قافیہ تنگ کر دیں گے۔ وہ اسی خواب و خرگوش میں تھے کہ مسلمان جن کے سروں پر اللہ کا ہاتھ ہے ہمارے قلعوں تک پہنچنے کا حوصلہ نہ کریں گے، اور اس طرح گویا اللہ کے ہاتھ سے بچ نکلیں گے، مگر انہوں نے دیکھ لیا کہ کوئی طاقت اللہ کے حکم کو نہ روک سکی۔ ان کے اوپر اللہ کا حکم وہاں سے پہنچا جہاں سے ان کو خیال و گمان بھی نہ تھا، یعنی دل کے اندر سے خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور بے سر و سامان مسلمانوں
کی دھاک بیٹھلا دی۔ ایک تو پہلے ہی اپنے سردار کعب بن اشرف کی ناگہانی قتل سے مرعوب و خوفزدہ ہو رہے تھے، مسلمانوں کے اچانک حملے نے رہے سہے حواس بھی کھو دیے، یعنی حرص اور غیظ و غضب کے جوش میں مکانوں کے کڑی تختے کواڑ اکھاڑنے لگے تاکہ کوئی چیز جو ساتھ لے جا سکتے ہیں وہ نہ جائے اور مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے۔ اس کام میں مسلمانوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا، ایک طرف سے وہ خود گراتے تھے، دوسری طرف سے مسلمان، اور غور سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہاتھوں جو تباہی و ویرانی عمل میں آئی وہ بھی انہی بدبختوں کی بدعہدیوں اور شرارتوں کا نتیجہ تھی۔ یعنی اہل بصیرت کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھلا دیا کہ کفر، ظلم، شرارت اور بدعہدی کا انجام کیسا ہوتا ہے، اور یہ کہ محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہو جانا عقل مند کا کام نہیں۔ یعنی ان کی قسمت میں جلاوطنی کی سزا لکھی تھی، یہ بات نہ ہوتی تو کوئی دوسری سزا دنیا میں دی جاتی، مثلا بنی قریظہ کی طرح مارے جاتے۔ غرض سزا سے بچ نہیں سکتے، یہ خدا کی حکمت ہے کہ قتل کے بجائے محض جلاوطنی پر اکتفا کیا، لیکن یہ تخفیف صرف دنوی سزا میں ہے، آخرت کی ابدی سزا کسی طرح ان کافروں سے ٹل نہیں سکتی۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جب یہ قوم ملک شام سے بھاگ کر یہاں آئی تھی، ان کے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن تم کو یہاں سے ویران ہو کر پھر شام میں جانا پڑے گا۔ چنانچہ اس وقت اجڑ کر بعض شام میں چلے گئے اور بعض خیبر میں رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں وہاں سے اجڑ کر شام میں گئے۔ یعنی ایسے مخالفوں کو ایسی سخت سزا ملتی ہے۔ جب وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ان کے درخت کاٹے جائیں اور باغ اجاڑے جائیں تاکہ اس کے در سے باہر نکل کر لڑنے پر مجبور ہوں، اور کھلی ہوئی جنگ کے وقت درختوں کی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اس پر کچھ درخت کاٹے گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے کہ فتح کے بعد مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ کافروں نے تان کرنا شروع کر دیا کہ خود تو فساد سے منع کرتے ہیں، کیا درختوں کا کاٹنا اور جلانا فساد نہیں؟ اس پر یہ آیت اتری، یعنی یہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے حکم سے ہے۔ حکم الہی کے تحت کی تعمیر کو فساد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ گہری حکمتوں اور مصلحتوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حکم کے بعض مسالے اوپر بیان ہو چکی، یعنی تاکہ مسلمانوں کو عزت دے اور کافروں کو ذلیل کرے۔ چنانچہ جو درخت چھوڑ دیے گئے اس میں مسلمانوں کی ایک کامیابی اور کفار کو غیظ میں ڈالنا ہے کہ یہ مسلمان اس کو برتیں گے اور نفع اٹھائیں گے، اور جو کاٹے یا جلائے گئے اس میں مسلمانوں کی دوسری کامیابی یعنی ظہور آثار، غلبہ اور کفار کو غیظ و غضب میں ڈالنا ہے کہ مسلمان ہماری چیزوں میں کیسے تصرفات کر رہے ہیں، لہٰذا دونوں امر جائز اور حکمت پر مشتمل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی فرق رکھا ہے غنیمت میں اور فی میں۔ جو مال لڑائی سے ہاتھ لگا وہ غنیمت ہے، اس میں 5واں حصہ اللہ کی نیاز اور جس کی تفصیل 10ویں پارے کے شروع میں گزر چکی ہے، اور 4 حصے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں، اور جو بغیر جنگ کے ہاتھ آیا وہ سب کا سب مسلمانوں کے خزانے میں رہے، ان کے مسالے عامہ میں، اور جو کام ضروری ہو اس پر خرچ ہو۔ اگر قدرے جنگ ہونے کے بعد کفار مرعوب ہو کر صلح کی طرف مساریت کریں اور مسلمان قبول کر لیں، اس صورت میں جو اموال صلح سے حاصل ہوں گے وہ بھی حکم فی میں داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اموال فی خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و تصرف میں ہوتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ اختیار مالکانہ ہو جو صرف آپ کے لیے مخصوص تھا، جیسا کہ آیت حاضرہ میں علی رسول ہی کے لفظ سے متبادر ہوتا ہے، اور احتمال ہے کہ محض حاکمانہ ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان اموال کے متعلق آپ کو اختیار مالکانہ آپ کو اگلی آیت میں ہدایت فرما دی کہ وجوباً یا مذباً فلاں فلاں مصارف میں صرف کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اموال امام کے اختیار و تصرف میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس کا تصرف مالکانہ نہیں ہوتا، محض حاکمانہ ہوتا ہے۔ وہ ان کو اپنی ثوابدید اور مشورے سے مسلمانوں کی عام ضروریات سے مسالے میں خرچ کرے گا۔ باقی اموال غنیمت کا حکم اس سے جدا گانا ہے، وہ خمس نکالے جانے کے بعد خالص لشکر کا ہوتا ہے۔ لشکر ہی اپنی خوشی سے چھوڑ دیں تو وہ علیحدہ بات رہی ہے۔ البتہ شیخ ابو بکر رازی حنفی نے احکام القرآن میں نقل کیا ہے کہ یہ حکم اموال منقولہ کا ہے، غیر منقولہ میں امام کو اختیار ہے کہ مصلحت سمجھے تو لشکر پر تقسیم کر دے، اور مصلحت نہ سمجھے تو مصالح عامہ کے لیے رہنے دے، جیسا کہ سواد عراق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بعض جلیل القدر صحابہ کے مشورے سے یہی عمل درآمد رکھا۔ اسی مسلک کے موافق شیخ ابو بکر رازی نے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کو اموال منقولہ پر اور سورہ حشر کی آیت کو اموال غیر منقولہ پر حمل کیا۔ اسی طرح کی پہلی آیت حکم فی پر اور دوسری آیت علی رسولہ من اہل القریٰ حکم غنیمت پر محمول ہے، اور لغتاً غنیمت کو لفظ فی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ پہلی آیت میں صرف اموال بنی نذیر کا ذکر تھا، اب اموال فی کے متعلق عام ضابطہ بتلاتے ہیں
یعنی فی پر قبضہ رسول کا اور رسول کے بعد امام کا کہ کسی پر یہ خرچ پڑتے ہیں کہ اسی پر یہ خرچ پڑتے ہیں، باقی اللہ کا ذکر تبرکن ہوا، وہ تو سب ہی کا مالک ہے۔ ہاں کعبے کا خرچ اور مسجدوں کا بھی جو اللہ کے نامزد ہیں ممکن ہے اس میں درج ہو، یعنی حضرت کے قرابت والوں کے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اس مال میں سے ان کو بھی دیتے تھے، اور ان میں فقیر کی بھی قید نہیں تھی۔ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دولت مند تھے آپ نے حصہ عطا فرمایا۔ اب آپ کے بعد حنفیہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار جو صاحب حاجت ہوں، امام کو چاہیے کہ انہیں دوسرے محتاجوں سے مقدم رکھے، یعنی یہ مصارف اس لیے بتلائے کہ ہمیشہ یتیموں، محتاجوں، بے کسوں اور عام مسلمانوں کی خبرگیری ہوتی رہے اور عام اسلامی ضروریات سر انجام پا سکیں۔ یہ اموال محض دولت مندوں کے الٹ پھیر میں پڑھ کر ان کی مخصوص جاگیر بن کر نہ رہ جائیں جن سے سرمایہ دار مزے لوٹیں اور غریب فاقوں مریں۔ یعنی مال و جائیداد وغیرہ جس طرح پیغمبر اللہ کے حکم سے تقسیم کرے اسے بخوشی اور رغبت قبول کرو، جو ملے لے لو، جس سے روکا جائے رک جاؤ، اور اسی طرح اس کے تمام احکام اور اوامر نواہی کی پابندی رکھو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ڈرتے رہو کہیں رسول کی نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی سخت عذاب مسلط نہ کر دے۔ یعنی یوں تو اس مال سے عام مسلمانوں کی ضروریات و حوائج متعلق ہیں، لیکن خصوصی طور پر ان ایثار پیشہ جانصاروں اور سچے مسلمانوں کا حق مقدم ہے جنہوں نے محض اللہ کی خوشنودی اور رسول کی محبت و اطاعت میں اپنے گھر بار اور مال و دولت سب کو خیر بات کہا اور بالکل خالی ہاتھ ہو کر وطن سے نکل آئے تا اللہ اور رسول کے کاموں میں آزادانہ مدد کر سکیں۔ اس گھر سے مراد ہے مدینہ طیبہ، اور یہ لوگ انصار مدینہ ہیں جو مہاجرین کی آمد سے پہلے مدینہ میں سکونت پذیر تھے اور ایمان و عرفان کی راہوں پر بہت مضبوطی کے ساتھ مستقیم ہو چکے تھے، یعنی محبت کے ساتھ مہاجرین کی خدمت کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اموال وغیرہ میں ان کو برابر کا شریک بنانے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف عطا فرمائے یا اموال فیء میں وغیرہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ عنایت کریں اسے دیکھ کر انصار دل تنگ نہیں ہوتے، نہ حسد کرتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں، اور ہر اچھی چیز میں ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خود سختیوں اور فاقے اٹھا کر بھی اگر ان کو بھلائی پہنچا سکیں تو دریغ نہیں کرتے۔ ایسا بے مثال اثار آج تک دنیا کی کسی قوم نے کس قوم کے لیے دکھلایا، یعنی بڑے کامیاب اور بامراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کی توفیق و دلگیری نے ان کے دل کے لالچ اور حرص و بخل سے محفوظ رکھا۔ لالچی اور بخیل آدمی اپنے بھائیوں کے لیے کہاں ایثار کر سکتا ہے اور دوسروں کو پھلتا پھولتا دیکھ کر کب خوش ہوتا ہے۔ یعنی ان مہاجرین اور انصار کے بعد عالم وجود میں آئے یا ان کے بعد حلقہ اسلام میں آئے یا مہاجرین اور سابقین کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے، والظاہر الاول، یعنی سابقین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں بیر اور بغض نہیں رکھتے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ آئے سب مسلمانوں کے واسطے ہیں جو اگلوں کا حق مانیں اور انہی کے پیچھے چلیں اور ان سے بیر نہ رکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہیں سے فرمایا کہ جو شخص صحابہ سے بغض رکھے اور ان کی بدگوئی کرے اس کے لیے مال فیء میں کچھ حصہ نہیں۔ عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقین نے یہود و بنی النذیر کو خفیہ پیغام بھیجا تھا کہ گھبرانا نہیں اور اپنے کو اکیلا مت سمجھنا، اگر مسلمانوں نے تم کو نکالا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور لڑائی کی نوبت آئی تو تمہاری مدد کریں گے، یہ ہمارا بالکل اٹل اور قطعی فیصلہ ہے، اس کے خلاف تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ماننے والے اور پرواہ کرنے والے نہیں، یعنی دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے باتیں بنا رہے ہیں اور جو کچھ زبان سے کہہ رہے ہیں ہرگز اس پر عمل نہیں کریں گے۔ چنانچہ لڑائی کا سامان ہو اور بنی النذیر محصور ہو گئے، ایسی نازک صورتحال میں کوئی منافق ان کی مدد کو نہ پہنچا، اور آخر کار جب وہ نکالے گئے یہ اس وقت آرام سے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے رہے، یعنی اگر بفرض محال منافق ان کی مدد کو نکلے بھی تو نتیجہ کیا ہوگا بجز اس کے کہ مسلمانوں کے مقابلے سے پیٹ پھیر کر بھاگیں، پھر ان کی مدد تو کیا کر سکتے، خود ان کی مدد کو بھی کوئی نہ پہنچے گا، یعنی اللہ کی عظمت کو سمجھتے اور دل میں اس کا ڈر ہوتا تو کفر و نفاق کیوں اختیار کرتے۔ ہاں مسلمانوں کی شجاعت و بصالت سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے، نہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں، یعنی چونکہ ان لوگوں کے دل مسلمانوں سے مروب اور خوفزدہ ہیں اس لیے کھلے میدان میں جنگ نہیں کر سکتے، ہاں گنجان بستیوں میں قلعہ نشین ہو کر یا دیواروں اور درختوں کی آڑ میں چھپ کر لڑ سکتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ یورپ نے مسلمانوں کی تلوار سے عاجز ہو کر قسم قسم کے آتش بار اسلحہ اور طریقے جنگ و ایجاد کیے ہیں، تاہم اب بھی اگر کسی وقت دست بدست جنگ کی نوبت آ جاتی ہے تو چند ہی منٹ میں دنیا کا مشاہدہ کر لیتی ہے، باقی اس قوم کا تو کہنا ہی کیا جس کے نزدیک چھتوں پر چڑھ کر اینٹ پتھر پھینکنا اور
تیزاب کی پچکاریاں چلانا ہی سب سے بڑی علامت و بہادری کی ہے، یعنی آپس کی لڑائی میں بڑے تیز اور سخت ہیں، جیسا کہ اسلام سے پہلے اوس و خزرج کی جنگ میں تجربہ ہو چکا، مگر مسلمانوں کے مقابلے ان کی ساری بہادری اور شیخی کرکری ہو جاتی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے ظاہری اتفاق و اتحاد سے دھوکہ مت کھاؤ، ان کے دل اندر سے پھٹے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی غرض و خواہش کا بندہ اور خیالات میں ایک دوسرے سے جدا ہے، پھر حقیقی یکجہتی کہاں میسر آ سکتی ہے؟ اگر عقل ہو تو سمجھیں کہ یہ نمائشی اتحاد کس کام کا اتحاد اسے کہتے ہیں جو مومنین قانتین میں پایا جاتا ہے کہ تمام افراد و خواہشات سے یکسو ہو کر سب نے ایک اللہ کی رسی کو تھام رکھا ہے اور ان سب کا مرنا جینا اسی خدائے واحد کے لیے ہے۔ یعنی ابھی قریب زمانے میں یہود بنی قینقاع اپنی غداری کا مزہ چکھ چکے ہیں، جب انہوں نے بدعہدی کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر لڑائی کے بعد نکال باہر کیا اور اس سے پیشتر ماضی قریب میں مکہ والے بدر کے دن سزا پا چکے ہیں، اور وہی انجام بنی نذیر کا دیکھ لو کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا مل چکی اور آخرت کا دردناک عذاب جوں کا توں رہا۔ یعنی شیطان اول انسان کو کفر و معصیت پر ابھارتا ہے، جب انسان دام اغوا میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے الگ اور تیرے کام سے بیزار ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ یہ کہنا بھی ریا اور مکاری سے ہوگا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بھی دوزخ کا کندا بنا اور اسے بھی بنایا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ شیطان آخرت میں یہ بات کہے گا اور بدر کے دن بھی ایک کافر کی صورت میں لوگوں کو لڑواتا تھا، جب فرشتے نظر آئے تو بھاگا، جس کا ذکر سورہ انفال میں گزر چکا ہے۔ یعنی مثال منافقوں کی ہے، وہ بنی نذیر کو اپنی حمایت اور رفاقت کا یقین دلا کر بھرے پر چڑھاتے رہے، آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گئے آپ الگ ہو بیٹھے، لیکن کیا وہ اس طرح اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، دونوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی اللہ سے ڈر کر طاعت اور نیکیوں کا ذخیرہ فراہم کرو اور سوچو کہ کل کے لیے کیا سامان تم نے آگے بھیجا ہے جو مرنے کے بعد وہاں پہنچ کر تمہارے کام آئے۔ یعنی تمہارا کوئی کام اللہ سے پوشیدہ نہیں، لہٰذا اس سے ڈر کر تقویٰ کا راستہ اختیار کرو اور معاصی سے پرہیز رکھو۔ یعنی جنہوں نے اللہ کے حقوق بھلا دیے، اس کی یاد سے غفلت اور بے پرواہی برتی، اللہ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل اور بے خبر کر دیا کہ آنے والی آفات سے اپنے بچاؤ کی کچھ فکر نہ کی اور نافرمانیوں میں غرق ہو کر دائمی خسارے اور ابدی ہلاکت میں پڑ گئے۔ یعنی چاہیے کہ آدمی اپنے کو بہشت کا مستحق ثابت کرے کہ جس کا راستہ قرآن کریم کی ہدایت کے سامنے جھکنے کے سوا کچھ نہیں۔ بے شک یعنی مقامی حسرت و افسوس ہے کہ آدمی کے دل پر قرآن کا اثر کچھ نہ ہو، حالانکہ قرآن کی تاثیر اس قدر زبردست اور قوی ہے کہ اگر وہ پہاڑ جیسی سخت چیز پر اتارا جاتا اور اس میں سمجھ کا مادہ موجود ہوتا تو وہ بھی متکلم کی عظمت کے سامنے دب جاتا اور مارے خوف کے پھٹ کر پارا پارا ہو جاتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یعنی کافروں کے دل بڑے سخت ہیں کہ یہ کلام سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، اگر پہاڑ سمجھے تو وہ بھی دب جائے۔ تنبیہ، یہ تو کلام کی عظمت کا ذکر تھا، آگے متکلم کی عظمت و رفعت کا بیان ہے، یعنی سب نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور سب عیوب آفات سے سالم، نہ کوئی برائی اس کی بارگاہ تک پہنچی نہ پہنچے۔ مومن کا ترجمہ امان دینے والا کیا ہے؟ اور بعد مفسرین کے نزدیک مصدق کے معنی یعنی اپنی اور اپنے پیغمبروں کی قولاً و فعلاً تصدیق کرنے والا، یا مومنین کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کرنے والا، یعنی اس کی ذات و صفات اور افعال میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ خالق و باری کے فرق کی طرف ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت کے فوائد میں کچھ اشارہ کیا، جیسا کہ نطفے پر انسان کی تصویر کھینچ دی، یعنی وہ نام جو اعلیٰ درجے کی خوبیوں اور کمالات پر دلالت کرتے ہیں، یعنی زبان حال سے یا قال سے بھی، جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ تمام کمالات و صفات و الہیہ کا مرجع ان دو صفتوں عزیز اور حکیم کی طرف ہے، کیونکہ عزیز کمال قدرت پر اور حکیم کمال علم پر دلالت کرتا ہے، اور جتنے کمالات ہیں علم اور قدرت سے کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ روایات میں سورہ حشر کی ان 3 آیتوں میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے آخر تک کی بہت فضیلت آئی ہے۔ مومن کو چاہیے کہ صبح و شام ان آیات کی تلاوت پر مواظبت رکھے۔ بے شک یا رب العالمین، صدق اللہ۔